بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 17۔ آج ہم پڑھیں گے مخرج نمبر 15 اور 16۔ مخرج نمبر 15 اور 16 ہے حروف شفویہ کا۔ حروف شفویہ، ان دونوں مخارج کو سمجھنے سے پہلے ایک بات بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہونٹ کو عربی زبان میں کہتے ہیں شفتن۔ شفتن کے معنی ہے ہونٹ، اور دونوں ہونٹوں کو کہتے ہیں شفتین۔ ولسانا وشفتین، دونوں ہونٹوں کو کہتے ہیں شفتین۔ ہونٹ کے دو حصے ہیں۔ ایک ہونٹ کا وہ حصہ ہے کہ جب ہم ہونٹ آپس میں ملاتے ہیں، اندر کا حصہ ہے تری والا، ایک تری والا حصہ ہے، اور ایک ہونٹ ملانے کے بعد جو حصہ باہر رہ جاتا ہے خشکی والا حصہ۔ یہ دو حصے ہیں، ایک تری والا حصہ ہے اور ایک خشکی والا حصہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مخرج نمبر 15 اور 16 حروف شفویہ ہے، چونکہ یہ حروف جو ہے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں حروف شفویہ۔ اب مخرج نمبر 15 ہے فا کا۔ فا کا مخرج کیا ہے؟ ثنایا علیا کا کنارہ، جب نیچے کے ہونٹ کے تری والے حصے سے لگے۔ ثنایا علیا کا، اوپر کے سامنے دو دانتوں کی نوک جب نیچے ہونٹ کے تری والے حصے سے لگے تو اس سے نکلتا ہے فا۔ فا فا، یہ مخرج نمبر 15 ہے۔ اور مخرج نمبر 16 ہے با میم واو۔ با میم واو غیر مدہ، واو غیر مدہ کا ہے۔ اور یہ تینوں حروف جو ہے یہ شفتین سے ادا ہوتے ہیں، دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ فرق کیا ہے ان میں؟ با دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے سے ادا ہوتی ہے۔ با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کے تری والے، نرمی کے ساتھ دونوں ہونٹ ملا دیں۔ با، اب، 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 با، بابی بو، یہ با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے سے۔ اور میم دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کے خشکی والے۔ میم، ام، ام، یہ میم کا مخرج ہے۔ واو غیر مدہ کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کے ناتمام ملنے سے ادا ہوتا ہے۔ ایک ہے واو مدہ، ایک ہے واو غیر مدہ۔ واو مدہ کا مخرج ہم پڑھ چکے ہیں مخرج نمبر 1 کے اندر، واو حروف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ کا مخرج ہے جوف، منہ کا خالی حصہ۔ اور اگر واو غیر مدہ ہو تو اس کا مخرج دونوں ہونٹوں کے ناتمام ملنے سے یہ نکلتا ہے واو، واو، او، ایو، یہ ہے واو کا مخرج۔ تو یہ جو 4 حروف ہیں، مخرج نمبر 15 فا کا ہے، مخرج نمبر 16 با میم واو غیر مدہ کا ہے۔ ان حروف کو کہتے ہیں حروف شفویہ۔ حروف شفویہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے شفویہ کہلاتے ہیں۔